جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں اپنے پروگرام بقی کی ویرانی کب تک، اور اس پروگرام میں ہم روزانہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے مفید بیانات آپ حضرات تک پہنچاتے ہیں جو جنت البقیع کے متعلق ہے۔ جنت البقیع کے لیے مسلسل احتجاج ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام بھی ہمارا ایک شکل ہے احتجاج کی، جس سے مسلسل جاری و ساری رہنا ہے۔ آج ہمارے درمیان جو مہمان ہیں وہ شعبہ فارسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیعہ پی جی کالج میں آپ استاد ہیں شعبہ فارسی میں، ایک بہترین خطیب ہیں، ادب نواز شخصیت ہیں، میری مراد ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا ڈاکٹر مظاہر حسین صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، خیر ممنون۔ اور بہت بہت ممنون و مشکورن کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں مرحمت فرمایا۔ قبلہ، جیسا کہ یہ پروگرام جنت البقیع سے متعلق ہے اور عنوان آپ کے پیش نظر ہے کہ جنت البقیع کی ویرانی، اس عنوان کے تحت میں اول تو یہ چاہوں گا کہ آپ بہت ہی مختصر وقت کے لیے جنت البقیع کا ایک مختصر تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جنت البقیع کی مظلومیت کیا ہے، کیونکہ ہر خطیب، ہر ادیب، ہر انٹیلیجنسیا سے تعلق رکھنے والی شخصیت اپنے اپنے زاویے سے اور اپنے اپنے نقطہ نظر سے جنت البقیع کی جو مظلومیت ہے اسے بیان کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ایک مختصر تعارف کے ساتھ ایک بریف میں آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں جنت البقیع کی مظلومیت کیا ہے جو عوام تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اطہر کاظمی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور اس کے ذیل میں مجھے آپ سے آج بہت اہم گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا ہم انہی افراد سے کہ جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے، انہی سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تعمیر کرائیں، جو ناممکنات میں سے ہے۔ بالکل۔ اگر وہ تعمیر کراتے تو منہدم کیوں کرتے؟ بقیع ایک باغ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ عربی ہے۔ بقیع درخت جہاں بہت سارے ہوتے ہیں، جی، اور اس کو پہلے میں تھوڑا سا ایک مختصر سا خاکہ جنت البقیع کا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ ہجرت سے پہلے یہاں کسی کی کوئی تدفین نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ہجرت کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے، اور سب سے پہلے جو اس مقام کے اوپر دفن ہونے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت عثمان ابن مظعون۔ یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور یہاں دفن ہوئے، اور یہ 13ویں شخص ہیں جو رسول اسلام کی رسالت پر ایمان لے کر آئے۔ کیا بات، بڑی اہم شخصیت ہے اور صحابی رسول ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہے ان کو، اور یہی وہ شخص ہیں پہلے۔ اس کے بعد تو اور بہت سارے لوگوں کے متعلق تاریخ کے اندر ملتا ہے جن کے گال پر حضور نے اپنا گال رکھ کر بہت دیر تک گریا کیا۔ جناب عثمان ابن مظعون کے لیے
یہ اس مقام کے اوپر یہاں پر دفن ہے، مدفون ہے۔ اب جنت البقیع یہ سن 3 ہجری سے یہاں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے اپنے بزرگوں کو گھروں میں دفن کرتے تھے، اپنے باغات میں لے جاتے تھے، اپنی پرسنل جگہ کے اوپر دفن کیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم نے پھر اس کی ایک باؤنڈری کہیے، چوحدی کی کہیے، وہ معین کر دی کہ اب یہاں پہ دفن ہوں گے مسلمان، جو بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہو یا غیر شہید ہو، اس کو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر صرف 5 عصمت دفن نہیں ہیں، اور اس موضوع کو آپ ایک مخصوص کمیونٹی سے مخصوص نہ کریں، بالکل بالکل شیعوں سے اس کو مخصوص نہ کریں کہ صاحب وہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، امام حسن ہیں، امام سجاد ہیں، امام محمد باقر یا امام صادق علیہ السلام ہیں۔ اسی جنت البقیع میں رسول اسلام کی 10 ازواج، جی 10 بیویاں دفن ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان سب کے نام بھی نوٹ کر کے لے کر آیا ہوں، جی وہ نام بھی میں آپ کو بتلا سکتا ہوں کہ جناب ام سلمہ یہاں اس مقام پر دفن ہیں، زینب بنت حجش ہیں جو رسول اسلام کی پھوپھیزاد بہن بھی تھیں، یہ جناب زینب جو ہیں ان کے، اچھا ماریہ قبطیہ ہیں اسی مقام کے اوپر دفن ہیں، جناب زینب ہیں بنت حزیمہ، حفصہ بنت عمر خطاب سبھی لوگ جانتے ہیں، یہ بھی یہاں پر دفن ہیں۔ ام حبیبہ، جن کو ام حبیبہ یہ ان کی کنیت ہے، اچھا رملہ ان کا اسم گرامی ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ بھی یہاں دفن ہیں۔ جویریہ بنت حارث یہ بھی یہاں دفن ہیں، اور جناب صفیہ یہ دفن ہیں، اور جناب سودا یہ بھی یہاں دفن ہیں، ریحانہ بنت زید یہ بھی یہاں دفن ہیں۔ اور صرف رسول اسلام کی یہ 10 بیویاں ہی یہاں مدفون نہیں ہیں، بلکہ رسول اسلام کی 2 بڑی اہم پھوپھیاں بھی اس جگہ کے اوپر دفن ہیں، جن کو ایک جناب صفیہ بنت عبد المطلب کہتے ہیں جی اور ایک جناب عاتقہ۔ اگر میں اسی طریقے سے صرف وہاں جو مدفون شخصیتیں ہیں بڑی اہم ان کے نام گناتا رہوں تو یقین جانیے وقت پورا ہو جائے گا جی اور بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ صحیح جناب ام البنین اسی مقام پہ دفن ہیں، جناب حلیمہ سعدیہ یہیں ہیں بقیع میں، اور دیگر شخصیات جناب عقیل ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں، محمد حنفیہ ہیں، ابو سفیان بن حارث ہیں، یہ حارث جو رسول اللہ کے چچا ہیں ان کے بیٹے، جی اسماعیل بن جعفر ہیں، عثمان بن مظعون جن کو میں نے پہلے ذکر کیا، جی جی سن 3 ہجری میں یہاں دفن ہوئے تھے، حسد بن زرارہ ہیں، اچھا بن حذافہ ہیں، شارٹ میں کچھ لوگوں کے نام تاریخ نے دیے ہیں جو میں سارے نام تو نہیں ان کو چھوڑتا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ سن 1900 جو اہم بات ہے، جی جی سن 1926 میں ایک شخص محمد ابن عبد الوہاب نام کا نمودار ہوتا ہے، اس کی ڈگنیٹی پورے طریقے سے تاریخ اسلام میں ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ کیا تھا، مسلمان تھا یا نصارہ میں سے تھا یا یہودیوں میں سے تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر باقاعدہ بحث کی جا سکتی ہے۔ اس نے ابتدائی تعلیم مدینے کے اندر حاصل کی، اچھا اور پھر اس کے بعد یہ قم اور بصرہ اور بغداد کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہاں سے یہ تعلیم حاصل کر کے آیا۔ جو بھی اس نے پڑھا، جس بھی دیکھیے تعلیم بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، صحیح کہ آپ ایک کسی اصول کے تحت، کسی مقصد کے تحت آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی میں کچھ لوگ تقریب کار بھی ہوتے ہیں کہ اپنے ذہن کو شیطان کے ساتھ ساتھ لگائے ظاہر سی بات ہے، یا مثبت پہلو ہوگا یا منفی پہلو ہوگا۔ ہاں منفی پہلو ہوگا، تو اس کے ذہن کے اندر پہلے ہی سے منفی پہلو تھے، پنپ چکا تھا، جی پنپ جی چکے تھے، یہ وہاں سے آتا ہے۔ اور آنے کے بعد جو اس نے سب سے پہلے جو ٹارگٹ کیا ہے، یہ بہت محنت کر کے میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، سب سے پہلے جو اس نے ٹارگٹ کیا ہے وہ حرم رسول کو کیا تھا، جس کو حجاز کے لوگ برداشت نہیں کر پائے، اور اس کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کو یہاں سے شہر بدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ ہاں، یہ مدینے سے یہاں سے نکال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ نجد پہنچا، اور نجد جانے کے بعد وہاں جو تھا محمد ابن سعود، یہ نام تاریخ کا بڑا اہم ہے، محمد ابن سعود، آل سعود اسی سے ہے، یہ اس سے ملاقات کی اس نے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس نے اپنے باپ کے نام سے ایک مسلک کہیے، جو بھی کہہ لیجئے وہابیت،
اس کا پرچار شروع کر دیتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں قبر کے پاس جانا اور پرستش کرنا اور وہ ان کو سب یہ غلط ہے، اور شریعت میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ محمد ابن سعود جو تھا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اچھا، محمد بن سعود جو ہے جی یہ ایک بہت ہی قزاق قسم کا آدمی ہے، اچھا ہاں جسے کہیے کہ ایک ڈاکو قسم کا کہہ لیجئے۔ اس کے ذہن میں صرف یہ بات 24 گھنٹہ رہتی تھی کہ ہم کس طریقے سے دوسری اسٹیٹ پہ قبضہ کریں اور اپنی حکومت کی کیا کہتے ہیں اور زیادہ توسیع کریں، توسیع کے لیے۔ تو اس نے اس کو ایک بہترین آلے کے طور پہ استعمال کیا اور اسے قاضی کا مرتبہ دیا، قاضی کا عہدہ دے دیا کہ صاحب آپ ہماری اسٹیٹ کے قاضی ہیں اور جیسے آپ کہیں گے۔ اور آہستہ آہستہ محمد ابن سعود بھی وہابیت کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا اور وہ ایک طریقے سے یہ ہو گیا۔ چلیے صاحب، اس کے بعد جو ہے پھر اس نے جو سارے اپنے پروجیکٹ تھے جو اس کے ذہن کے اندر پنپ نہیں تھی چیزیں، دیکھیے ہر ملک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آثار قدیمہ کو محفوظ رکھے، بالکل بالکل، وہ ایک تاریخ ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول جاؤں گا اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے۔ بالکل، ہر ملک اسی کے اوپر کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، ہمارے مانیمنٹس، ہماری ہیریٹیج برقرار رہے، ہماری ہیریٹیج جو ہے وہ برقرار رہے، ہمارے آثار قدیمہ جو ہیں وہ باقی رہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی کہا جائے، میں کسی ایک فرقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے، پوری اسلامک اسٹیٹ کی بات اگر کی جائے کہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے فوراً ہی جو اٹیک کیا ہے، آپ کو تعجب ہوگا، سب سے پہلے اس نے جناب حوا کی قبر پہ حملہ کیا۔ جناب حوا کی قبر جدہ کے اندر تھی، اس کو مسمار کر دیا، اس کے نشانات ختم کرا دیے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ادھر بڑھے، اور بڑھنے کے بعد انہوں نے جنت 8 یہاں پہ تھوڑا سا تاریخ میں اختلاف ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، 3 شوال بھی ملتی ہے تاریخ میں اور 8 شوال بھی، اور 1926 کو 8 شوال کو انہوں نے، یعنی جناب حوا کی قبر تک اس نے کیا کہتے ہیں وہ نہیں کی، جو تمام بنی نوع بشر کی ماں ہیں ان کی قبر تک کو، وہاں ایک گنبد تھی بڑی حسین و جمیل، اگر آج ہمارے پاس وہ موجود ہوتی تو ایک تاریخی بہت اہم دستاویز، بالکل 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 بالکل، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کتبے لگے ہوئے تھے، کیا کیا لکھا ہوا تھا، سریانی زبان میں تھا، کون سی زبان میں تھا، آج اس کے اوپر ہم ریسرچ کر سکتے تھے۔ آج ہم اس پہ آج جو یہ پوری ملت اسلامیہ نہیں بلکہ پوری کائنات یہ طے نہیں کر پا رہی ہے کہ اس دنیا کا وجود کب ہوا، یہ دنیا کب وجود میں آئی، کہ جناب آدم و حوا کب اس دنیا میں آئے۔ ہم اس مرقد کو یا جناب حوا کی قبر کو دیکھ کے یا اس قبر گنبد کو دیکھ کے ہم یہ تعین آج کر لیتے جی کہ جناب آدم کب اس دنیا میں کتنے سال پہلے آئے تھے، کب آئے تھے، جناب حوا کب آئی تھی، ہم ان پہ ریسرچ کرتے، ان پہ تحقیق کرتے، ان پہ جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو دیکھتے، ان مٹیریلز کو دیکھتے کہ یہ کتنے پرانے ہو گئے، تو ہم بآسانی یہ چیز تعین کر لیتے۔ ظاہر سی بات ہے جو ریلیجس اسکرپچرز کی جن کو کیا کہتے ہیں نہیں مان رہی آج کی سائنسی دنیا، وہ سب بھی کیا کہتے ہیں اس میں بھی ایک خم ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر یہ لوگ جنت البقیع کی طرف گئے، اور جنت البقیع کو جس طریقے سے انہوں نے مسمار کیا ہے، یقین جانیے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کو قطعاً اس بات کا، یہ میں نے نام لیے 10 نبی کریم کی ازواج ہیں، 5 عصمتیں ہیں، 2 رسول اسلام کی پھوپھیاں دفن ہیں وہاں کے اوپر، اور یہیں تک نہیں ہے بلکہ رسول اسلام کے ایک صاحبزادے ماریہ قبطیہ کے جو بطن سے پیدا ہوئے تھے جناب ابراہیم، یہ بھی حضرت عثمان ابن مظعون کی بغل میں دفن ہیں۔ ان کی چھوٹی سے مرقد کو اس شخص نے اپنے پیروں سے رون ڈالا، کہا کہ یہ ورنہ کل کو یہ پوجا ہونے لگے گی کہ رسول کے بیٹے کی قبر ہے یا رسول کے صاحبزادے کی قبر ہے۔ پہلے سب وہیں سے اس نے شروعات کی ہے، وہیں سے اس نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا، مٹا کے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آج ایک دوسرا سوال جو آپ نے مجھ کو ابھی بھیجا ہے، اس میں یہ ہے کہ صاحب کب تک ہم یہ احتجاج کرتے رہیں؟ جی ہاں، یہ سب سے اہم بات ہے، اسی کے ذیل میں اور بھی باتیں آ جائیں گی۔ دیکھیے سب سے بنیادی بات جو ہے، ہم سال میں 1 دن کھڑے ہوتے ہیں، بالکل، اور کھڑے ہونے کے بعد چوراہے پہ، شاہراہ پہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، خمازنی کرتے ہیں، اور ایک میمورنڈم لیا ہم نے، ڈی ایم کے ہاں پکڑا دیا، اور یا اگر ہم دہلی میں رہ رہے ہیں تو ایمبیسی تک پہنچ گئے اور وہاں کے اوپر ہمیں روک دیا گیا، اور ایک آدمی گئے اور جا کے اس طریقے سے دیکھیے یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ ہم کو باقاعدہ طریقے سے قبلہ منظم ہونا پڑے گا، بالکل بالکل، اور اس کو نہ صرف
محدود دائرے میں جی بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جی جی ہم آواز بلند کریں. اب آواز کیسے بلند کریں؟ ہمارے ساتھ بڑی پرابلمس ہیں، میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے، فائنینس کی پرابلم ہمارے ساتھ ہے، جو لوگ ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں، اگر ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو شاید کچھ لوگ ہمارے. ہم سب سے پہلے قبلہ آپ اس پہ غور کیجئے گا، شاید یہ بات میری دور تک پہنچ جائے. ارشاد علی. ہم سب سے پہلے ایک سیل قائم کریں. اچھا. ہاں، اور اس سیل میں ہم ساری دنیا کے انسانوں کو بین الاقوامی طور پہ جو اہم شخصیتیں ہیں، انٹلیکچوئل جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، ذی شعور، ذی علم، پڑھے لکھے افراد، جو جن کی تھنکنگ اچھی ہو، سوچ اچھی ہو، جی ہیں فلاسفر ٹائپ کے ہوں، پروفیسرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، ان کو ہم انوالو کریں. اور وہ آئیں، اور آنے کے بعد سیل کے ذریعے سے ہم اس سیل میں صرف ہم ہندوستان تک محدود نہ رہیں، بلکہ پوری دنیا سے اور ہر طبقے کا، کسی بھی مذہب کا ہو، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ صرف مسلمان ہی ہو، غیر مسلم بھی ہو، ہم اس کو اس کے اندر جوڑیں. اور جوڑنے کے بعد اس آواز کو ہم دیکھیے، یہ قطعاً ذہن سے بات نکال دینی چاہیے کہ اس کو سعودی حکومت بنائے گی. نہیں، بالکل نہیں بنائے گی، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ بناتے تو منہدم کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے منہدم کیا ہے تاکہ نہ بنائیں. ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سعودی کو کس نے بنایا. صحیح. سعودی کس نے بنایا؟ سعودی کس کے بلبوتے آگے بڑھ رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ ہم ان کے اوپر پریشر ڈالیں، ان کو پریشرائز کریں. بالکل ان کے اوپر ہم لوگ دباؤ ڈالیں. ہم لوگ یہ قطعاً چھوڑ دیں کہ صاحب آل سعود مرد آباد اور فلاں یہ جلوس چھوڑ دیں. ہم سیل قائم کریں اور کرنے کے بعد لوگوں کو پکڑیں، اور پکڑنے کے بعد ہم ایک عالمی پیمانے کے اوپر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ. اب سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ایک پرابلم آ گئی ہے، اب لوگ جو ہیں دیکھتے داکھتے نہیں ہیں. نہیں ہم ٹویٹر کا استعمال کریں، بالکل. فیس بک بھی نہیں، ہم ٹویٹر کا استعمال کریں. اس میں صحیح اور غلط بات ہو کے نکل کے آتی ہے کہ یہ ہاں بات صحیح ہے، اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. ہم امریکہ کو پریشرائز کریں بالکل کہ بھائی آپ ہماری بات جو ہے اس کو رکھیے، UN تک جائیں ہم لوگ، اور پوری ملت اسلامیہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ہم اس کے اوپر جمع کریں. اور جمع کرنے کے بعد کہیں کہ بھائی صاحب ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور سیل انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں آپ قائم کر لیجیے، اور وہاں کچھ لوگوں کو اپائنٹ کریے جن لوگوں کا صرف یہی کام ہو. بالکل. اور اس کے لیے ہم ایک فنڈ ایجاد کریں، ہم لوگوں کو تیار کریں، اس کے اندر بیٹھیں، اس کے اندر بات کریں، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو بلائیں، اس کے اوپر گفتگو ہو، بحث و مباحثہ ہو. پھر اس کے بعد جو نتائج نکل کے آئیں وہ ہم آگے تک پہنچائیں. بالکل. اس طریقے سے ہماری بات نہیں پہنچے گی. آج ہمیں 95 سال ہو گئے اسی طریقے سے احتجاج کرتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے، جلوس نکالتے ہوئے، کوئی نتیجہ آج تک نکل کے نہیں آ رہا ہے. ہم لوگ آگے بڑھیں، اور بڑھنے کے بعد ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے دیکھیے، کسانوں نے یہ نیشنل لیول کا تھا، بیٹھ گئے، راستے روک دیے، وہ بیٹھے ہوئے. ظاہر سی بات. 1 سال لگا، کوئی بات نہیں، ہم 4 سال لگائیں گے. بالکل ہم بالکل. نکلیں تو صحیح، کام تو کریں، بیٹھیں تو صحیح، دیکھیں کہ کب تک حکومت جو ہے نہیں مانتی ہے. اور ہم قطعاً سعودی پہ دباؤ نہ ڈالیں. بالکل بالکل. ہم امریکہ تک اپنی بات پہنچائیں. جی، جو ہم ان کو UN گورن کے کر اندر رہے ہیں بات اس وقت پس پہنچائیں. پردہ. جو ہاں، اور اگر امریکہ نے اشارہ بھی کر دیا تو سعودی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ منع کر دے گا. بالکل فوراً بالکل. 24 گھنٹے کے اندر تعمیر کرانے کے لیے تیار ہو جائے. ظاہر سی ٹھیک ہے، بات ہم ہے. بناتے ہیں، اور ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور آج تک یہ بات کلیئر نہیں ہو پائی ان افراد کی قبروں کو مسمار کرنے سے آل سعود کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی حکومت اگر آج وہ ہوتی تو ان کی ایک تاریخ ہوتی، ایگزیکٹلی، ایک ہیریٹیج ہوتا. ہو سکتا ہے ان کو 4 پیسے کی آمد نہیں ہوتی، لوگ وہاں جاتے، زیارت کرتے، کچھ لوگ دیکھنے جاتے، کچھ لوگ زیارت کرنے جاتے، کچھ لوگ وہاں پہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے پہنچتے. دیکھا جائے تو 4 پیسے کی ایک طریقے سے سعودی گورنمنٹ کو فائدہ ہی پہنچتا. ظاہر سی بات ہے، ان تک مالی کیا کہتے ہیں کافی حد تک ان کو اس چیز میں فائدہ بھی پہنچتا، اور اس سے کافی حد تک کیا کہتے ہیں معاملات اور زیادہ بہتر سے بہتر ہو سکتے تھے. حضرات ناظرین کرام، آپ ملاحظہ کریں، واقعی یہ تمام چیزیں غور طلب ہیں. اور جیسا کہ ہمارے مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ یہ محض شیعہ کمیونٹی سے ہی متعلق مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی پیمانے پر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں تمام تر ملتیں سر جوڑ کے بیٹھیں، اور جو پڑھے لکھے افراد ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہماری ملت کے جو سرمایہ دار حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے، اگر اس قسم کا پینل اور اس قسم کا کوئی ایک چینل ہم تیار کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو جوڑتے ہیں دنیا جہان سے، اور پوری کائنات سے جہاں جہاں بھی جتنے بھی افراد ایسے ہیں، مختلف ممالک کے افراد کو اگر ہم جوڑتے ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے فنڈز کی تو بے پناہ ضرورت ہوگی ہی. اس میں آپ آئیں، آگے بڑھیں، آپ اس میں انویسٹ کریں، اور بنام اہل بیت، بنام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، ظاہر سی بات ہے کہ ہم انہی کا دیا ہوا صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کے بلبوتے پر ہم جی رہے ہیں، انہی کے حق مہر میں جو پانی ہے وہ پی رہے ہیں. یہی ہماری زندگی کا دار و مدار انہی پر ہے، یہی ہماری زندگی کی اصل ہے، یہی ہماری زندگی کے اساس ہیں. تو بنام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہم نکل کے سامنے آئیں، اور اس میں تمام تر مذاہب اسلام سے جو متعلق فرقے ہیں، جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے وفادار ہیں، آل محمد علیہ السلام کے متعلق دریدہ دہانی سے کام نہیں لیتے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے دریدہ دہن حضرات کو منہ توڑ جواب و دندان شکن جوابات دیتے ہیں. ان سب کو بلایا جائے، آئیں اور حق گوئی سے، صدق لسانی سے کام لیں، اور ان تمام چیزوں پر بیٹھ کر ایک ایسا احتجاج کیا جائے کہ جس سے جو اس وقت سپر پاور ہے دنیا کا، یو ایس، وہاں تک ہماری بات پہنچنا بہت ضروری ہے. مولانا فرما رہے ہیں کہ ٹویٹر کے ذریعے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹویٹر پہ ہر سال جنت البقیع کے متعلق #، ریبلڈ جنت البقیع کے حوالے سے کافی حد تک پوسٹ جاتے ہیں. دنیا کا سیکنڈ سب سے زیادہ ٹرینڈنگ جو ٹویٹ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جنت البقیع کو ریبلڈ کیا جائے. ایک وقت معین کیا جاتا ہے، اس پر کئی تنظیمیں میرے علم میں ہے کہ جو کام کر رہی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بامبے سے 18 مجالس والے جو حضرات ہیں، وہ پورا چینل کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں ورک کر رہا ہے. ہمارے لکھنؤ سے بہت سے برادران ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، دیگر عراق سے، ایران سے بہت سے ایسے افراد ہیں جو، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چیدہ جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم ایک اسپیشل پلیٹ فارم کے ذریعے سے اور ایک اسپیشل چینل کے ذریعے سے اس کو ہم عوامی سطح جو سیکنڈ موسٹ ٹرینڈنگ ٹویٹ ہے اس کو ہم فرسٹ موسٹ ٹرینڈنگ ٹویٹ بنا کر اور ان لوگوں کو شامل کریں کہ جو ہماری بات کو وہاں تک پہنچا سکیں، اور ان پر محض یہ نہیں کہ صرف وہ باتیں ہماری وہاں تک پہنچیں، بلکہ اس پر ایک ایفیکٹو سٹیپ لیا جا سکے. اور ہمیں قطعاً میں اپنی بات کو بس اسی کے ساتھ تمام کروں گا کہ ہمیں قطعاً سعودی حکومت کے 1 روپے کی ضرورت نہیں ہے، 1 ریال بھی ہم نہیں چاہتے کہ ان کا خرچ ہو ان قبور مطہرہ پر روضہ مقدس کی تعمیر کے لیے. ہماری قوم میں ابھی تک بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو بنام اہل بیت اپنی دنیا لٹانے پر تیار رہتے ہیں، تو ہم تو جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں تو مال دنیا کیا ہے، یہ تو ہاتھ کی میل ہے. تو بس اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت طلب کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات آپ سے جی کہوں گا، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 18 مجالس اور ادھر ادھر جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو کوشش کی جائے یہ سب متحد ہو جائے، بالکل اور ان کو ایک کر لیا جائے. اور کرنے کے بعد جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ بھی ہے، ہمیں سعودی کے سویلینز کو بھی اس میں انوالو کرنا پڑے گا. بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. جب تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی ہے تب تک وہاں کے کوئی سویلینز لبیک ہماری بات پہ، ایسا نہیں کہ وہاں کے لوگ نہیں اٹھ کے آئیں گے، بالکل ہے، قطیف ہیں ادھر ادھر کے بہت سے افراد ہیں جو ہمارے ساتھ. تاریخ ہے، گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے، ایک ہسٹری ہے وہاں کی. آپ دیکھیے دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے قبرستانوں کو کس طریقے سے محفوظ رکھا ہے، اپنے آثار قدیمہ کو کس طریقے سے محفوظ رکھا ہے. میری تو بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اس سے سعودی حکومت کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. بالکل بھائی اگر کوئی فائدہ ہو تو اسے بتلائیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ ان کے ریبلڈ سے ان کو فائدہ پہنچے گا. بالکل پہنچے گا. بہت فائنینشلی پیسہ لوگ جائیں گے اور دیکھنے کے بعد زیارت کریں گے. جب بھی کوئی جائے گا کم سے کم $5-10 ہزار تو وہاں خرچ کرے گا ہی، ظاہر سے اس گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا. تو اسی لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس بات کی گزارش کر رہا ہوں، پوری نوع انسانیت، نہ صرف شیعت بلکہ پوری نوع انسانیت اس کے خلاف آواز بلند کرے، اور ہم لوگ امریکہ سے ڈائریکٹ اس مسئلے پہ بات کریں اور امریکہ کے اوپر پریشر ڈالیں، UN تک ہماری بات پہنچے. اور یہ صرف یہی نہیں، اور سال میں 1 دفعہ نہیں، بلکہ اس کو ہمیں ہر 3 مہینے کے اوپر اس کو مسلسل ہمیں جاری، آپ بار بار کہیے گا، ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی کی سمجھ میں بات آئے گی ضرور ہیں. اس بات کو آپ اپنے، اور میں تہہ دل سے ہم اپنے پوری چینل کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، میں آپ حضرات سے رخصت طلب کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ بارگاہ حضرت ایزدی میں کہ خداوند عز و جل جلد سے جلد امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے جنت البقیع